ایک شہر جسے دنیا ناقابل شکست سمجھتی تھی، بڑی بڑی دیواریں، گہرا پانی اور مضبوط فوج، صدیوں تک کوئی اسے نہ جیت سکا۔ پھر ایک دن صرف 21 سال کا ایک سلطان اٹھا اور اس نے کہا اب یہ شہر گرے گا۔ وہ شہر تھا قسطنطنیہ، وہ سلطان تھا سلطان محمد فاتح۔ 53 دن بعد تاریخ بدل چکی تھی۔ یہ شہر آج کا استنبول ہے۔ یہ 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا، صرف ایک طرف خشکی تھی، اسی خشکی والے طرف بہت موٹی اور اونچی دیواریں بنی ہوئی تھیں، اتنا مضبوط کہ برسوں تک انہیں کوئی نہ توڑ سکا۔ یہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، یعنی ان کی حکومت کا سب سے اہم شہر۔ اگر یہ شہر گر جاتا تو پوری سلطنت ختم ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس شہر کی فتح کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے شروع کے زمانے میں کئی بار کوشش کی، لیکن ہر بار ناکامی ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ مضبوط دیواریں، سمندر کا دفاع اور شہر کی تیاری۔ لیکن یہ خواب ختم نہیں ہوا۔ 1451 میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر ایک نوجوان بیٹھا، نام تھا سلطان محمد۔ عمر صرف 19 سے 21 سال کے درمیان تھی جب اس نے مکمل اختیار سنبھالا۔ وہ عام بادشاہ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، جنگی منصوبہ خود بناتا تھا اور صبر سے کام لیتا تھا۔ اس نے فوراً حملہ نہیں کیا، پہلے تیاری کی۔ سلطان نے سب سے پہلے یہ کیا کہ شہر کو باہر کی مدد سے کاٹ دیا۔ سمندر کے راستے اگر کوئی مدد آئے تو وہ روکی جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک مضبوط قلعہ بنوایا تاکہ شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے۔ اب قسطنطنیہ تقریباً اکیلا ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں دیواریں توڑنا آسان نہیں تھا، لیکن سلطان نے بہت بڑی توپیں تیار کروائی۔ جب ان توپوں سے گولہ چلتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی، لیکن شہر فوراً نہیں گرا۔ 6 اپریل 1453 کو شہر کا باقاعدہ گھیراؤ شروع ہو گیا۔ باہر عثمانی فوج تھی، اندر بازنطینی بادشاہ۔ اندر فوج کم تھی، باہر فوج زیادہ تھی، لیکن اندر والے جان لگا کر دفاع کر رہے تھے۔ ہر روز گولہ باری ہوتی، ہر رات دیواروں کی مرمت کی جاتی۔ یہ جنگ صبر کی بن چکی تھی۔ شہر کے اندر ایک بندرگاہ تھی جسے جنزیر لگا کر بند کرا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے عثمانی جہاز اندر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر جہاز اندر نہ جاتے تو شہر پوری طرح نہیں ٹوٹتا۔ یہ بڑا مسئلہ تھا۔ سلطان نے سوچا اگر سمندر کا راستہ بند ہے تو کیا خشکی سے لے جایا جا سکتا ہے؟ پھر ایک رات لکڑی کے تختے بچھائے گئے، انہیں چکنا کیا گیا اور جہازوں کو پہاڑی راستے سے کھینچ کر دوسری طرف پانی میں اتار دیا گیا۔ صبح جب شہر والوں نے دیکھا جہاز اندر موجود تھے، یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ شہر اب 2 طرف سے گھر چکا تھا۔ اب قسطنطنیہ کے اندر بیٹھے لوگوں کو صاف نظر آنے لگا کہ یہ محاصرہ پہلے جیسا نہیں ہے۔ باہر عثمانی فوج تھی اور اندر بازنطینی فوج۔ باہر توپوں کی آواز گونج رہی تھی اور اندر لوگ دیواروں کی مرمت کر رہے تھے۔ ہر روز توپوں کے گولے دیواروں پر گرتے اور ہر رات سپاہی ٹوٹی ہوئی جگہوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ صبر اور حوصلے کی جنگ بن چکی تھی۔ شہر کے اندر بازنطینی بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ شہر گر گیا تو اس کی پوری سلطنت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آخری دم تک دفاع کیا جائے گا۔ شہر کے سپاہی اور عام لوگ بھی دیواروں کے دفاع میں لگ گئے۔ دن گزرتے گئے، محاصرہ جاری رہا، دن گزرتے گئے اور جنگ سخت ہوتی گئی۔ سلطان محمد کی توپیں مسلسل دیواروں پر گولے برسا رہی تھی۔ کچھ جگہوں پر دیواریں کمزور ہونے لگی، مگر شہر ابھی تک قائم تھا۔ سلطان کی آخری تیاری، تقریباً 50 دن گزر چکے تھے۔ سلطان محمد نے محسوس کیا کہ اب فیصلہ کن حملے کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا۔ سپاہیوں سے کہا گیا کہ اگلا حملہ آخری حملہ ہو سکتا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ اگر اس بار کامیابی نہ ہوئی تو جنگ بہت لمبی ہو جائے گی۔ آخری رات 28 مئی کی رات عثمانی لشکر میں عجیب سا سکون تھا۔ سپاہی عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ دعا مانگ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہر ایک کو احساس تھا کہ صبح تاریخ کا ایک بڑا دن ہو سکتا ہے۔ 29 مئی 1453 کی صبح توپوں کی گولہ باری پہلے سے زیادہ شدید تھی۔ پھر سلطان نے حملے کا حکم دے دیا۔ عثمانی فوج دیواروں کی طرف بڑھی، سپاہیوں نے سیڑھیاں لگائی، دروازوں پر حملہ کیا اور ہر طرف سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ بازنطینی سپاہی بھی پوری طاقت سے لڑ رہے تھے، لیکن اب دیواریں پہلے جیسے مضبوط نہیں رہی تھی۔ آخرکار ایک جگہ سے دفاع ٹوٹ گیا، شہر کے دروازے ٹوٹ گئے۔ جب دیواروں کے ایک حصے پر قبضہ ہو گیا تو عثمانی فوج آہستہ آہستہ شہر کے اندر داخل ہونے لگی۔ اب لڑائی گلیوں میں ہونے لگی۔ بازنطینی بادشاہ بھی میدان میں لڑتا رہا، آخرکار وہ بھی جنگ میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر فتح ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں قسطنطنیہ پوری طرح عثمانی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ یہ وہ شہر تھا جسے صدیوں تک ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایک نوجوان سلطان کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔
سلطان محمد کی عمر صرف 21 سال تھی۔ اسی فتح کے بعد اسے محمد فاتح کہا جانے لگا۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو سلطان محمد شہر میں داخل ہوا۔ پھر سلطان شہر کی سب سے بڑی عمارت کی طرف گیا۔ یہ گرجا گھر تھا جسے آیا صوفیہ کہا جاتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور وہاں شکرانے کی نماز ادا کی۔ بعد میں اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطان محمد نے شہر کو تباہ نہیں کیا، اس نے اعلان کیا کہ شہر کے لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہیں، لوگ اپنے گھروں میں واپس جا سکتے ہیں۔ پھر اس نے شہر کو دوبارہ آباد کرنے کا کام شروع کیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آ کر بسنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہی شہر استنبول کے نام سے مشہور ہو گیا۔